پیارے بچوں، آج کی کہانی ہے ندیا کنارے اس خوبصورت جنگل کی جہاں پر بہت پرندے رہتے تھے اور انہی میں شامل تھی مینا۔ مینا ایک طوطا تھی اور اس کے 3 بچے تھے۔ مینا اپنے بچوں کے لیے دانا دنکا لاتی اور ان کو اڑنے کی سیکھ سکھاتی تھی۔ ایک دن مینا نے اپنے بچوں سے کہا کہ میں دور جا رہی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ جب وہ یہ باتیں کر رہی تھی تو پاس سے گزری ٹینو چڑیا۔ ارے ٹینو بہن، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ ہاں ہاں جاتی ہوں۔ ارے یہ کیا، وہاں تو قابیل بھی بیٹھا ہے۔ جیسے ہی اس قابیل کو پتا چلا کہ آج مینا کے بچے اکیلے ہوں گے تو فوراً وہ اپنا شیطانی منصوبہ لے کر روانہ ہو گیا۔ وہ کسی مہم پہ تھا۔ ادھر مینا کے بچے کچھ دیر تو کھیلتے رہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپس میں جھگڑنے لگے کیونکہ انہیں بھوک ستا رہی تھی۔ وہ ماں کے انتظار میں تھے۔ ادھر ادھر زمین پہ وہ کھانا ڈھونڈ رہے تھے، شاید کوئی دانہ دنکا مل جائے۔ اس دوران سب سے بڑا بچہ پریشان ہوا اور اس نے کہا، میں جاتا ہوں ٹینو موسی کے پاس۔ ٹینو موسی کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا، ہمارے کھانے کا بندوبست کر دے گی۔ میرے آنے تک تم لوگ یہیں رہنا، اور ہاں جانا کہیں نہیں۔ یہ کہہ کر وہ ٹینو چڑیا کی طرف اڑنے لگا تاکہ اس کے گھر جا کے اسے بتائے کہ ہمیں بھوک لگی ہے اور ہمیں کھانے کو کچھ دے دو۔ ادھر قابیل نے اطلاع پہنچا دی اس شیطان کو کہ وہاں مینا کے چھوٹے چھوٹے بچے اکیلے ہیں جنہیں تم کھا سکتے ہو، اور وہ نکل چکا تھا اپنے مشن پہ۔ ٹینو چڑیا اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی کیونکہ اس کے بچوں کو بہت پسند تھے سموسے، اور وہ اپنے بچوں کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کو کہا، جاؤ بیٹا، جا کر مینا کے بچوں کو بھی بلا لاؤ تاکہ تم سب اکٹھے کھانا کھا لو۔ ابھی ٹینو چڑیا کے بچوں کے گئے ہوئے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ مینا کا سب سے بڑا بچہ آیا اور اس نے بتایا کہ ٹینو موسی، ہمیں بہت بھوک لگی ہے اور چھوٹے بہت پریشان ہیں، ہمیں کھانا دو۔ ٹینو چڑیا نے جب یہ باتیں سنی تو فوراً اڑی کہ میں جا کے مینا کے گھونسلے کے پاس سے اپنے بچوں کو اور اس کے بچوں کو لے آؤں۔ ادھر شیطان شکاری پرندہ گھات لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہاں تو بہت سارے پرندے مل جائیں گے کھانے کو، تو اس نے حملہ کر لیا اور اپنے خونی پنجوں میں دبوچنے کی کوشش کرنے لگا ان بچوں کو۔ پھر کیا ہوا؟ کیا ان بچوں کو اس نے کھا لیا یا بچ گئے؟ یہ جانیں گے پارٹ 2 میں۔